یہ جو خون کے سرخ خلیے ہیں، ریڈ سیلز، بلڈ کے ریڈ سیلز، یہ 1.5 منٹ کے اندر، 1.5 منٹ یعنی 90 سیکنڈ، 1.5 منٹ کے اندر تقریباً 75,000 میل کا سفر کرتے ہیں، راؤنڈ ٹرپ، جانا اور آنا جسم کے اندر۔ ہر 1.5 منٹ کے اندر خون کے سرخ خلیے 75,000 میل سفر کرتے ہیں، راؤنڈ ٹرپ۔ اس کے اندر قدرت نے ایک بہت بڑا معجزہ رکھا۔ اب بتائیے وہ کس نے بنایا؟ وہ کس کا ڈیزائن ہے؟ وہ حادثاتی چیز ہے؟ عقل تو نہیں تسلیم کرتی۔ وہ اس کے اندر جو ایک معجزہ رکھا، اس کا نام ہے ڈی این اے۔ وہ جو ڈی این اے ہے وہ ایک دوسرے پر لپٹی ہوئی دو ڈوریاں ہیں، جیسے دو ڈوریاں لپٹی ہوئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پر اس طرح دو ڈوریاں لپٹی ہوئی ہیں ڈی این اے۔ وہ ہیں کیا؟ وہ بچے کے ماضی سے لے کے مستقبل کی ساری لامحدود معلومات اس چھوٹے سے ڈی این اے پر درج ہیں۔ اس کے یہ پلکوں کے جو بال ہیں، ان کے بھی سیل ہیں۔ اگر وہ نافرمان ہوتے یا انہیں کوئی کنٹرول نہ کر رہا ہوتا تو یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، ان کا سیل اگر اپنا راستہ چھوڑ کے اندر چلا جائے تو آنکھ کے اندر بال اگنے شروع ہو جائیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہے تو یہ جگہیں متعین ہو رہی ہیں تو وہ سیل، مگر ہر چیز اپنی مقرر جگہ پہ لگ رہی ہے، تو نافرمانی نہیں ہوتی۔ سیل کہتے ہیں، خلیہ کہتا ہے، ہر خلیہ کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہر خلیہ میں اتنی صلاحیت ہے، مگر نہیں، صرف وہی کرتا ہوں جس کا اوپر سے مولا کا حکم ملا ہو۔ اسی توانائی کے ذریعے یہ جو بجلی پیدا ہوتی ہے سیلز کے اندر، اس سے دل کی دھڑکن بھی چلتی ہے۔ دل کی دھڑکن اسی ذریعے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر روز ہمارا دل 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جو ہارٹ بیٹ ہے، 1,00,000 مرتبہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے ہر روز۔ اور وہ جو آکسیجن ہے، پمپنگ ہوتی ہے ہارٹ کی، وہ آکسیجن غذائی ضروریات ہیں، بلڈ میں بھیجتا ہے، اور ریڈ بلڈ سیلز ان کو لے کے جاتے ہیں اور پورے جسم کے ایک ایک سیل کو وہ ایشوز کو پہنچا کے آتے ہیں۔ اور جو پھر فضلہ ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور غلط چیزیں، ان کو ویسٹ پروڈکٹ کو پھر دوسرے سیل وہ لے کر آتے ہیں، اور وہی لے کر آ کے تو پھر وہ واپس نکالتے ہیں۔ اس عمل کو انجام دینے کا شعور کس نے دیا ان کو؟ وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ بگننگ تو ہوئی ہے ان کی وہ ماں کا وہ چھوٹا سا انڈا اور باپ کا ایک چھوٹا سا جو سپرم آیا تھا اور زائگوٹ بنا تھا، ایک سیل، نفس واحدہ۔ اس نفس واحدہ سے یہ پوری کائناتیں بن گئیں، اور ہر ایک سیل کے اندر ایک کائنات چل رہی ہے، اور ہر ایک عضو اپنے فرائض انجام دے رہا۔ کون شعور دیتا ہے؟ ان کے پاس تو پارلیمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس تو عدالتیں نہیں ہیں، ججز نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ایگزیکٹو اور بیوروکریٹس نہیں ہیں جو آرڈر دیں۔ ہم تو نہیں ہیں ان کے اندر، بلکہ وہ ہمارے اندر ہیں۔ اور وہ جو فنکشن اتنا اعلیٰ اپنی اندرونی کائنات کو چلا رہے ہیں، کس طرح چلا رہے ہیں؟ تو دل کی دھڑکن بھی اسی توانائی سے چلتی ہے۔ سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے لیے سینہ سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، وہ بھی اسی توانائی کی درکار ہے۔ پلکیں جھپکتی، اس کے لیے بھی توانائی درکار ہے۔ ہر عمل، ہر حرکت کے لیے جتنی توانائی مطلوب ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ پورے جسم کے اندر اس بے حساب توانائی درکار ہے، مگر کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ بھائی جو دنیا انسان چلا رہے ہیں اس میں تو ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی دنیا ہے، کون چلا رہا ہے جس میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی اور آپ کو بل بھی نہیں آتے ہر مہینے؟ ایک نظام ہے خود کار۔ تو خود کار نظام خود بخود تو نہیں چل پڑا، حادثاتی طور پر کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کے اندر ڈالا ہے، اور کوئی اس کو بڑھا رہا ہے اور چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ جو پاور پلانٹ جن کا میں نے ذکر کیا، جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تمام خلیوں میں ہے۔ اب آگے چلیے، ہر سیل میں پاور پلانٹ ہے، چونکہ ہر سیل کو ضرورت ہے انرجی کی، سوائے یہ امپورٹنٹ بات جو خون کے اندر سرخ خلیے ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، خون کے جو سرخ خلیے، ان میں پاور پلانٹ نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان، کیونکہ ان کا فنکشن اس طرح کا نہیں ہے
جس طرح کے فنکشن باقی خلیات کے ہیں. وہ کوئی چیزوں کو بناتے نہیں ہیں، چونکہ باقی سیلز نے چیزوں کو بنانا ہے اور چلانا ہے. ان کا کام ہے صرف محو سفر رہنا. کیریئرز ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں، اچھی چیزیں، بری چیزیں واپس لے جاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. وہ کیریئرز ہیں، سفر میں رہتے ہیں. تو چونکہ چیزوں کو کریٹ نہیں کرنا، تو خون کے جو سرخ خلیے ہیں ان کے اندر پاور پلانٹ اللہ نے نہیں رکھا. یہ تفریق کس نے کی ہے بتائیے مجھے، کس نے کی ہے؟ اللہ کی شان ہے. اور پھر جسم کے اندر یہ سپلائی اور ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے جس کا میں نے ذکر کیا. جس چیز کی جہاں سپلائی درکار ہے، خون کے اندر ٹرانسپورٹ ہے، سیلز کی شکل میں وہ ٹرانسپورٹنگ ہو رہی ہے. اور ٹرانسپورٹ کی رفتار بھی سن لیجیے. یہ جو خون کے سرخ خلیے ہیں، ریڈ سیلز، بلڈ کے ریڈ سیلز، یہ 1.5 منٹ کے اندر، 1.5 منٹ یعنی 90 سیکنڈ، 1.5 منٹ کے اندر تقریباً 75,000 میل کا سفر کرتے ہیں، راؤنڈ ٹرپ، جانا اور آنا جسم کے اندر. ہر 1.5 منٹ کے اندر خون کے سرخ خلیے 75,000 میل سفر کرتے ہیں، راؤنڈ ٹرپ، اور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور راستہ نہیں بھولتے. ٹریفک میں سگنل کراس نہیں کرتے، غلط روٹ پہ نہیں چل جاتے، کسی اور محلے میں نہیں چلے جاتے. ان کو کس نے بتایا یہ ایڈریس ہے، یہاں پہنچنا ہے، یہ چیزیں لے جانی ہیں، اتارنی ہے، پھر واپس یہ لے آنی ہے، اس راستے پر جانا ہے، اس راستے سے آنا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ یہ اتفاقیہ ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی پلانر نہیں، کوئی ڈیزائنر نہیں، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ اور جو صارفین ہیں اس بجلی کے، جن کو اور اشیاء جو ضروریات مہیا کرنے والے، میں نے آپ کو بتایا دنیا کی کل آبادی سے کم 20,000 گنا زیادہ ہیں. دنیا کی کل آبادی اس ایک جسم میں 20,000 گنا زیادہ ہے، ایک فرد میں. ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہی جو سیل ہے، ہر سیل، اس کے اندر قدرت نے ایک بہت بڑا معجزہ رکھا. اب بتائیے وہ کس نے بنایا؟ وہ کس کا ڈیزائن ہے؟ وہ حادثاتی چیز ہے، عقل تو نہیں تسلیم کرتی. وہ اس کے اندر جو ایک معجزہ رکھا اس کا نام ہے ڈی این اے. وہ جو ڈی این اے ہے وہ ایک دوسرے پر لپٹی ہوئی دو ڈوریاں ہیں، جیسے دو ڈوریاں لپٹی ہوئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پر اس طرح دو ڈوریاں لپٹی ہوئی ہیں. ڈی این اے وہ ہیں کیا؟ وہ بچے کے ماضی سے لے کے مستقبل کی ساری لامحدود معلومات اس چھوٹے سے ڈی این اے پر درج ہیں. اس کے ساری بے شمار اطلاعات اسی میں اس میں سٹور ہے. اوشنز کے برابر معلومات ہیں اس کے اندر. یہ تو دیکھنے میں آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے نا، مائکروسکوپ میں دکھایا اور بڑا کر کے دکھا رہے ہیں، ورنہ یہ تو سیل کے اندر اتنے چھوٹے ہیں. میں نے کہا سیل ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتا، تو اندر کی چیزیں ڈی این اے کسی کے باپ دادا نے دیکھنا ہے. یہ سب مائکروسکوپک سٹڈیز ہیں. مائکروسکوپ جسے میں نے الیکٹرون مائکروسکوپ کی، اس سے بھی آگے کی ایڈوانس سٹڈی. آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ویسے آپ کو اسکرین پر سائنس نے دکھا دیا ہے آنکھ کے ساتھ. ان کو اگر جمع کر دیں نا لفظوں کی شکل میں، تو بہت بڑی کتابوں کی لائبریری بن جائے. اتنی معلومات ایک ڈی این اے پر درج ہوتی. اس میں یہ بھی درج ہے کہ اس بچے کے جسم کی تعمیر کیسے ہوگی، پوری زندگی اس کے استعمالات کیسے ہوں گے. جیسے بلڈنگ کے لیے نقشہ بنایا جاتا ہے، آرکیٹیکٹ نقشہ بناتا ہے، پورا نقشہ فیوچر کا بنا ہوا ہے، ہر خلیے میں نقشہ موجود ہے. اعضاء کی تیاری کیسے ہوگی، کس وقت ہوگی، اعضاء کی بناوٹ کس طرح ہوگی، ان کی شکل کیا ہوگی، سائز کیا ہوگا، تعمیر و تنصیب کے اوقات کیا ہوں گے، ان کی کارکردگی اور فنکشن کس طرح کا ہوگا، ان کی سروس کوالٹی، کام کی نوعیت، معیار کس طرح کا ہوگا. یہ سب کچھ اس ڈی این اے میں درج ہوتا ہے، سب کچھ. یہ بچہ ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، کان کیسے ہوں گے، لپس کیسے ہوں گے، دانت کیسے ہوں گے، قد و قامت کیا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا،
کس وقت تعمیر ہوگا، گریجولی کس وقت روک دیا جائے گا، اس کا مزاج کیسے بنے گا، اس کے مزاج، طبیعت، رنگ روپ، شکل و صورت میں بچے کی ماں باپ کا کتنا دخل ہے، دادا دادی کا کتنا ہے، نانا نانی کا کتنا ہے، کون کون سی خصوصیات ہیں، کون کون سی نہیں ہیں، یہ ساری معلومات اس ڈی این اے کے اندر درج ہیں۔ مجھے بتائیں کس نے لکھ دی ہے؟ بتا دیجیے۔ اگر خدا نہیں، اگر اس کائنات کا، انسان کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا نہیں، اس کا کوئی آرکیٹیکٹ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، خلاق نہیں ہے، تو یہ کس نے لکھ دی ہیں ساری چیزیں؟ بتا دیجیے۔ کسی سائنٹسٹ نے لکھی ہے؟ سائنٹسٹ تو دریافت کرتے ہیں، آپ نے اور ہم نے لکھ دی ہیں؟ ہم تو بیان کر رہے ہیں کتابوں سے پڑھ پڑھ کے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ اور یہ ایک انسان کی بات ہے، یہ کل کائنات میں جتنی مخلوق ہے جاندار، سب کے اندر ایک کائنات چل رہی ہے۔ تو ان تمام نظاموں اور اجزاء کو ہدایت کون دیتا ہے؟ جو سیل کام کرتے ہیں، ان کا جو ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر وہ ڈی این اے، سب کچھ ڈی این اے کے حکم کے ساتھ چلتا ہے، اس کی رہنمائی سے، اس کے لیے جو ہدایت دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ہر سیل میں کیا بنانا ہے، کب کام کرنا ہے، کہاں سے چیز کو لینی ہے، کہاں لے جانی ہے، کس قدر لے جانی ہے، اس کا سارا نقشہ، بلو پرنٹ پہلے سے اس ڈی این اے میں موجود ہے، اور وہ نقشہ بعد میں بلڈر کو، جو سیلز کو دے دیا جاتا ہے، جو تعمیر کرنے والے ہیں، آرکیٹیکٹ، اور ساتھ ساتھ رہتا ہے، جیسے انجینئر اور بلڈر اکٹھے رہتے ہیں، یہ پورا نظام اکٹھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کس نے ان کو یہ کام سونپے ہیں، کس نے ان کو اسپیشلٹیز دی ہیں، کس نے ان چیزوں کو شعور دیا ہے، کس نے ان کو ہم آہنگی دی ہے، کس نے ان کو متوازن بنایا ہے؟ یہ سارا بیان کر کے آخر پہ میں قرآن مجید کا آپ کو میسج بتاؤں کہ ان کا جواب کسی اور جگہ نہیں ہے، قرآن دیتا۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، اور پھر یہ سارے سیل پورے جسم میں چل رہے ہیں، اور سیلز کے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک سیل آپ کے پورے وجود میں نافرمانی نہیں کرتا امر کی، ہر سیل اطاعت گزار ہے، جو ڈیوٹی ہے پوری کرتا ہے، کوئی ڈیوٹی مس نہیں کرتا، یعنی کوئی اپنی نماز نہیں چھوڑتا، یہ ڈیوٹی ہے، کوئی اپنا روزہ نہیں چھوڑتا، کوئی حلال اور حرام کی حدوں کو نہیں مٹاتا، یعنی جو کرنا ہے وہ حلال ہے، اور جو اس سیل نے نہیں کرنا وہ حرام ہے، حلال حرام پہ قائم رہتا ہے، امر و نہی پہ قائم رہتا ہے، اطاعت گزار ہے، اپنے دیے ہوئے ڈسپلن، نظام حیات، احکام اور ہدایات کے مطابق چلتا، ڈسپلن نہیں توڑتا۔ یعنی آنکھ ہی کے لے لیں، جو آنکھ کی جو مثال شروع میں دے رہا ہوں، وہ 27 کروڑ کے قریب، 27 کروڑ 40 لاکھ یا اس کے لگ بھگ جو سیلز ہیں دونوں آنکھوں میں، ان کے پاس اتنی معلومات ہیں اور اتنی صلاحیت ہے کہ آنکھ کا اگر ایک سیل، آنکھ کا سیل اکیلا لیں، اس سے بھی پورا انسان بن سکتا ہے۔ صرف آنکھ نہیں، آنکھ کے ایک سیل سے بھی پورا انسان وجود میں آ سکتا ہے۔ کان کا سیل ہے، کان، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو ڈیولپ کریں، آپ کا پاؤں بن سکتا ہے۔ ہر ایک جگہ سیل ہے نا، مگر دیکھیے اگر آنکھ کے سیل کوئی اور جسم کا عضو بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے، مگر کون نہیں بنانے دیتا؟ وہ انہی ڈیوٹیز پر رہتے ہیں، جو کام دیکھنا، دکھانے، میسج پہنچانے کا کرنا، اس سے ہٹ کر سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر کوئی ہے جس نے روکا ہوا ہے، کرنے نہیں دیتا، وہ رب ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ میری آپ دیکھ رہی ہیں پلکیں، آپ بھی اپنی پلکوں کو ہاتھ لگائیں، بال ہیں کہ نہیں؟ بال آنکھ کا حصہ ہے، ان پلکوں نے حفاظت کی ہوئی ہے آنکھ کے باہر کے حصے کی، اسی کے اندر آنکھ ہے۔ یہ پلکوں کے جو بال ہیں، ان کے بھی سیل ہیں، اگر وہ نافرمان ہوتے یا انہیں کوئی کنٹرول نہ کر رہا ہوتا تو یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، ان کا سیل اگر اپنا راستہ چھوڑ کے اندر چلا جائے تو آنکھ کے اندر بال اگنے شروع ہو جائیں۔ اب سمجھ آئی میری بات؟ ایک گلی کا فرق ہے، یہ محلہ ہے، باہر کی طرف یہ پلکیں ہیں، وہ بال بھی سیلز کے ساتھ بنے ہیں، اور وہ سیل حفاظت کر رہے ہیں بال اگا کر آنکھ کی۔ وہ اگر تھوڑا سا چکر لگا کے اندر چلے جائیں، چند ایک سیل 1000 10,000 20,000 اچانک موو کر جائیں تو آنکھ کے اندر بال اگنے لگ جائیں گے۔ آج تک آپ نے روئے زمین پر نہیں دیکھا
کہ کسی شخص کی آنکھ کے اندر بال اگنے لگے. اتنا بڑا کنٹرول کس نے کر رکھا ہے؟ اتنا بڑا نظم کس نے دے رکھا ہے؟ اتنا بڑا اطاعت گزار فرما بردار کس نے بنا رکھا؟ متقی، ایک ایک سیل متقی ہے. یہی تو قرآن انسان کو بتانا چاہتا ہے. تقوی اختیار کرو، حدوں کو نہ توڑو، احکام کو نہ توڑو، امر و نہی کو بجا لاؤ، دیے ہوئے نظام کے مطابق چلو، نافرمانی نہ کرو. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ ہمارے جسم کے اندر سیل عمل درآمد کر. اور جب سارے سیل مل کے انسان بن جاتا ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے فرما برداری کی ضرورت نہیں، مجھے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، میں خود خدا بن جاؤں. وہ آزاد ہو جاتا ہے. آپ کے اندر سیل کوئی آزاد روش اختیار نہیں کرتا. اگر وہ آزاد ہو جاتا تو آپ بطور انسان زندہ نہ رہتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، آپ کے منہ پر پاؤں اگاتے، سیل ادھر کے ادھر چل پڑتے، آپ کے ناک کے ساتھ کان اگاتا. آپ روئے زمین پر دیکھتے ہیں انسان کوئی دیکھا ہے؟ کانوں کی جگہ مقرر ہے. یہ کس نے مقرر کی ہے؟ ایک نطفے سے تو شروع ہوا تھا انسان، ایک سیل سے بگننگ ہوئی تھی. یہ ساری پلاننگ کس نے کی؟ ڈیزائننگ، آرکیٹیکچرنگ کس نے کی؟ اس جگہ پر جا کے کان لگنے ہیں. وہ کان پیٹ پر بھی لگ سکتے تھے، یہ دائیں بائیں پسلیوں کی طرف. بات میری کو سمجھیں. اگنے ہیں نا، چھوٹا سا ایمبریو تھا تو تھوڑا سا نیچے کر کے کان اگنے شروع ہو جاتے. کبھی کسی کے نہیں اگے، پیٹ اور پسلیوں پر کان نہیں اگے. آنکھیں سینے پر لگ سکتی تھی، ماتھے پر لگ سکتی تھی. کسی کی آنکھ مس فٹ نہیں ہوگی، غلط جگہ نہیں ہوگی. بال سر پہ اگتے ہیں، ناک یہاں لگتی ہے. کسی کی ناک اگر گال پہ لگ جاتی، اگر ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہوتا، نظم دینے والا نہ ہوتا، اطاعت گزاری، تابع داری، فرما برداری کا نظام کوئی قائم کرنے والا نہ ہوتا، اور یہ اس کی لبیک لبیک کرنے والے نہ ہوتے، یہ سیلز تو پتہ نہیں کیا کی کیا مزہ کا خیر شکلیں بن جاتی. یہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہے تو یہ جگہیں متعین ہو رہی ہیں تو وہ سیل، مگر ہر چیز اپنی مقرر جگہ پہ لگ رہی ہے تو نافرمانی نہیں ہوتی. سیل کہتے ہیں، خلیہ کہتا ہے، ہر خلیہ کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ جو چاہوں کر سکتا ہوں. ہر خلیہ میں اتنی صلاحیت ہے، مگر نہیں، صرف وہی کرتا ہوں جس کا اوپر سے مولا کا حکم ملا ہو، جس کا میرے مالک نے حکم دیا ہے. جو ڈیوٹی لگائی ہے میں وہی کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں کرتا. اس کے بعد ہماری زندگی اور موت کا ایک نظام ہے. ہماری زندگی میں بھی، خلیوں کی زندگی میں بھی زندگی اور موت ہے. اسی طرح یہ مرتے بھی ہیں سیلز، اور ہر ایک منٹ میں ہمارے جسم کے جو سیل ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا 100 کھرب سیلز، ڈیفرنٹ، میں نے آپ کو عدد بتایا نا، کسی 75 کھرب بھی کہا جاتا ہے، 37 کھرب سے زائد بھی، 100 کھرب کی تحقیق ہے. تو 100 کھرب سیل جو جسم کے ہیں، ہر ایک منٹ میں 30 کروڑ سیل کی موت واقع ہو جاتی. اگلی بات سنو. اچھا، اگر یہ مرنے کا سلسلہ ہے تو مرتے چلے جاتے تو انسان ہی مر جاتا الٹیمیٹلی. اندر کے اعضاء، دل بھی مر جاتا، پھیپھڑے مر جاتے، گردے مر جاتے. بھئی سارے اعضاء انہی سیلز سے، خلیوں سے ہی تو بنے ہوئے ہیں. تو 30 کروڑ سیل ہر ایک منٹ میں مر رہے ہیں، ہر ایک منٹ میں. نظام ہے. یہی تو کہتا ہے کہ وہ خدا ہے جس نے پورا نظام بنایا ہے. تو جب 30 کروڑ سیل ہر منٹ میں مرتے ہیں تو ساتھ ہی 30 کروڑ نئے سیل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ریپلیسمنٹ کا عمل ہوتا رہتا ہے. اگر نئے سیل ساتھ ہی ساتھ اسی منٹ میں 30 کروڑ پیدا نہ ہوتے اور گھٹتے چلے جاتے تو جسم ختم ہو جاتا. جلد آپ دیکھ رہے ہیں، اس سکن کے بھی سیل ہیں. سکن کے جو سیل ہیں وہ بھی ایک منٹ میں 30,000 سیل ہر ایک منٹ میں مرتے ہیں. 30,000 سیل سکن کے، جلد کے مرتے ہیں. مگر اسی لمحے، اسی ٹائم میں 30,000 سیل نئے تبدیل ہو جاتے، بدل جاتے. مگر اس جسم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سیل مرتے ہیں مگر نئے سیل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دماغ ہے. دماغ ایک منفرد چیز ہے. آخر عمر تک دماغ کو جتنے سیل درکار ہوتے ہیں وہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ سارا عدد پورا لے کے پیدا ہوتا ہے. قدرت نے ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ اپنی اپنی عمر کے حساب سے سیل مرتے جائیں گے
نئے سیل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آخر 100 سال کا ہو جائے انسان، 100 سال تک وہ کافی رہیں گے۔ اس کا نظام اللہ نے کافی و وافی بنا دیا۔ ہر چیز کا ایک استثناء ہے۔ امراض آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک پوری فوج بنا دی ہے، اینٹی باڈیز جسم کے اندر، اور اینٹی باڈیز ہر وقت حالت جنگ کے لیے تیار رہتی ہیں۔ یہ تازہ دم فوج ہر وقت، جب انفیکشن آ جائے، بیماریاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، بیکٹیریا حملہ کر دیں، تو اینٹی باڈیز ان کے ساتھ میدان جنگ میں اتر کے لڑتی ہیں۔ آپ تو نہیں بچاتے اپنے آپ، یہ اندر ایک میدان جنگ بپا ہے، اور دفاعی فوجیں ہیں اینٹی باڈیز کی، لڑ کے آپ کا دفاع کر رہی ہوتی۔ بھائی یہ تو اندر کمزوری جب جاتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ کھاتے پیتے کم ہیں، وائٹامنز کم لیتے ہیں، آئرن کم لیتے ہیں، غذائی ضروریات کم لیتے ہیں، تو پھر وہ اندر کمزوری کرتے ہیں آپ خود، تو پھر وہ شکست کھا جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے، اور میڈیسن مدد کرتی ہے ان کی۔ اگر آپ بیلنس رکھیں خوراک اور زندگی کا نظام، تو وہ خود لڑکے تو شکست دے دیتے ہیں ان کو۔ یہ جو سیل ہے خلیہ، پھر اس کی بھی حفاظت کے لیے، اس کی بھی اللہ پاک نے اس کی ایک جلی بنا رکھی ہے، میمبرین، وہ اس پورے کی حفاظتی دیوار ہے، سیل خلیے کی حفاظتی دیوار ہے۔ اب سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف حفاظت کرتی ہے دیوار، حفاظت، مگر اب سائنس کو معلوم ہوا کہ اس کا کام صرف حفاظت کرنا نہیں، بلکہ سیل کے اندر جتنے اجزاء ان کو بھی سنبھالتی ہے، اور سیکیورٹی گارڈ کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بتا رہا ہوں، سیکیورٹی گارڈ۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ سیکیورٹی اور چیکنگ کا ایک نظام قائم کرتی ہے۔ یہ جو ارد گرد جلد ہے، سیل کی جلد، چونکہ میں نے جو پہلے بات کی، اگر یہ جو ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں، ان کے سیل اگر اندر چلے جاتے ہیں راستہ بدل کر، تو اندر آنکھ کے بال اگاتے۔ اب یہ کون روکتا ہے؟ جو میمبرین ہے، سیل کی جو ارد گرد ہے دیوار، جلی، وہ سیکیورٹی گارڈ کا اور چیکنگ کا شاندار سسٹم قائم کرتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ جن سیلز کا محلہ رہائش کا یہاں نہیں ہے، جن سیلز نے یہاں نہیں آنا، جن خلیات کی یہاں ضرورت نہیں، جن کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری، تعلق اور کام نہیں ہے، ان کو دھکیلتے ہیں، ان سے حفاظت کرتی ہے اپنے سیل کی۔ ان خلیوں کو، سیلز کو قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی، جن کو آنے دینا ہے ان کو اجازت دیتی ہے، جن کو نہیں آنے دینا ان کو دور رکھتی ہے۔ تو پورے اندرونی ماحول کی حفاظت کرتی ہے، اور بیرونی سسٹم کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھتی ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی کنٹرول کرتی ہے، نمکیات کتنی چاہیے، پروٹین کتنی چاہیے، پانی کتنا چاہیے، آکسیجن کتنی چاہیے، اور حیاتیاتی اجزاء کتنے چاہیے، ان کا تناسب برقرار رکھتی ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو اور سیل آتے ہیں جو ان کو یہ چیزیں مہیا کر جاتے ہیں، لوڈڈ سیل آتے ہیں اور ان کو مہیا کر جاتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی روک دیتی ہے، مزید نہ آئیں۔ اس طرح زندگی کی تمام ضروریات کو چیک کرتی ہے، اس کے پاس ریکارڈ ہے، رجسٹر ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، سٹف کافی پڑا ہے یا نہیں پڑا، یہ پورا مینیجر ہے۔ یہ جو سینکڑوں قسموں کے سیلز ہیں، سینکڑوں قسموں کے سیل، یہ 5-6 فٹ کے انسان کے اندر جس نظم اور ضبط کے ساتھ رہتے ہیں، شاید دنیا کے کسی انسانی معاشرے میں اتنا نظم نہیں ہوگا۔ جس سیل کو جو شکل دے دی گئی ہے وہ اپنی شکل نہیں بدلتا، لباس نہیں بدلتا، حلیہ نہیں بدلتا۔ ہم تو حلیے بدلتے ہیں، ہم حلیے بدلتے ہیں۔ آج جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اس مضمون کا نام ہے خود شناسی سے خدا شناسی تک۔ مضمون تو وہی ہے، ہم خدا کو کیوں مانیں، ہم مذہب کو کیوں اپنائیں، موضوع وہی چلے گا، مگر نیچے خود شناسی سے خدا شناسی تک۔ اپنا ایک سیل کی پہچان کرنے سے رب کی پہچان کرنا۔